السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم ایک ایکسٹینشن کو روتے رہ گئے، یہاں تو دو ایکسٹینشنز ہو گئی ہیں۔ مجھے ایک منیر نیازی کا شعر یاد آتا ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ باجوہ جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی سکھ کا سانس لیں گے، اس سے بھی زیادہ حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ پھر ندیم انجم جاتا ہے تو لگتا ہے وہ مار دھاڑ کر رہا تھا، شاید اب کوئی بہتری ہو جائے گی، حالات اس سے زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ قاضی جاتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید اب کوئی سکھ کا سانس لیں گے، کیونکہ پیچھے جتنے بھی ہیں وہ اتنے برے تو نہیں ہوں گے۔ یا آ جاتا ہے، آئینی عدالت بن جاتی ہے، امین الدین خان آ جاتا ہے، اور اب وہ پاکستان کا سب سے طاقتور جج بن چکا ہے۔ ہم ایک دریا کے پار اترتے ہیں بطور نیشن، تو آگے ایک اور دریا ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اس ٹائم صورتحال کیا ہے، ساری چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ اس ٹائم جو ٹاپ خبر آ رہی ہے، چیف آف آرمی سٹاف منیرز ٹینیور ٹو ریسٹارٹ آفٹر اپوائنٹمنٹ ایز CDF، یعنی 5 سال کی توسیع موصوف نے لے لی ہے، اور ایسے ٹیکنیکل طریقے سے لی ہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ پھر ایک اور خبر ہے، نیو یارک ٹائمز لکھتا ہے کہ ہاؤ پاکستان اسپینڈنگ بلیڈس ہیلپڈ ون اوور ٹرمپ اینڈ فلپ US پالیسی، یعنی پاکستان نے پانی کی طرح پیسہ بہایا ٹرمپ کی پالیسی کو اپنے حق میں کرنے کے لیے۔ یہ پیسہ کہاں سے آیا، یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیسے ہوا، کیا ہوا، یہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت بتائے گا۔ تو ناظرین کرام، صورتحال کو ہم ذرا سمجھتے ہیں۔ امین الدین خان کو چیف جسٹس لگا دیا گیا ہے پاکستان کا، کوئی مانے نہ مانے، کوئی بے شک کہتا رہے کہ وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سربراہ ہیں، لیکن نہیں، ان کو چیف جسٹس بنا دیا گیا ہے اور ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ ایکسرسائز آف پاور آن 75C کے مطابق امین الدین خان کو ایز چیف جسٹس آف دا فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف پاکستان لگا دیا گیا۔ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ یعنی سپریم کورٹ سے اوپر ایک عدالت، جیسے ریاست کے اوپر ایک ریاست ہے نا، ویسے عدالت پر عدالت بنائی گئی ہے، اور وہاں ایک ہیرا لگایا گیا امین الدین خان۔ اب میں سوچتا ہوں کہ ہم نے ہی کوئی ایسے گناہ کیے ہوں گے جن کی وجہ سے ایک کے بعد ایک ظالم ہم پر مسلط ہو رہا ہے۔ اور اب تکلیف دہ چیز دیکھیں کہ ملک میں ہزاروں لاکھوں وکلا ہیں، لیکن سبھی کو سانپ سونگھا ہوا ہے۔ سول سوسائٹی الٹا دلیلیں لے کر آ رہی ہے اس کے حق میں، لیکن رونے والے بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ مخصوص نشستوں کے کیس میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر PTI سے مخصوص نشستیں چھیننے میں اہم کردار ادا کرنے والے مخدوم علی خان نے بھی ریزگنیشن دے دیا ہے۔ نیمیسس لکھتا ہے کہ جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس منیب کہہ رہے تھے کہ یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لے آئے ہیں نا، کہ ہم بنائیں گے کمیٹی، تو یہ ہوگا 3 کی کمیٹی ہوگی، 1 کی نہیں ہوگی۔ یہ سپریم کورٹ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے تھا۔ جسٹس منیب، جسٹس عائشہ اور اس سے پہلے اعجاز الاحسن بھی، انہوں نے بھی ایسی کوئی بات کی تھی۔ سعید بلوچ کی رپورٹ ہے کہ پارلیمنٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں چیف جسٹس آف پاکستان کو ڈکٹیشن دی ہے، پھر 3 رکنی کمیٹی کو ڈکٹیشن دی جا رہی ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ کو ڈکٹیشن دی جائے گی۔ یہ جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی کیس کی سماعت کے دوران بولا تھا۔ تو جن ججز سے متعلق ہمیں یہ سودا بیچا گیا کہ یہ والے تو عسکری جج ہیں اور قاضی آئین کی بالادستی کے لیے کھڑا ہے، یا آفریدی آئین کی بالادستی کے لیے کھڑا ہے، فلاں آئین کی بالادستی کے لیے کھڑا ہے، یا امین الدین خان بھی قاضی گروپ کا تھا، یہ آئین کی بالادستی والا گروپ تھا۔ ہمیں یہ بھی جھوٹ بیچا گیا، جو جج اصلی تھے، نسلی تھے، جو آئین کے ساتھ کھڑے ہونے والے تھے، ان سے متعلق ہمیں بتایا گیا کہ یہ عسکری ججز ہیں، کیونکہ انہوں نے نواز شریف کا کیس کھولا ہے۔ آج ہم اچھے سے پہچان گئے کہ نواز شریف تو لاڈلا تھا اسٹیبلشمنٹ کا، اس کے لیے تو ماں بہن ایک کر دی اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے، تو وہ کیوں اس کو سزا دلوائیں گے؟ اس کا مطلب ہے وہ آزاد ججز تھے۔ سپریم کورٹ کے وہ جج جنہوں نے GIT بنائی، وہ آزاد جج تھے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ ایون بندیال بھی آخری وقت تک کوشش کرتا رہا کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں، جس پر انہیں غصہ ہے کہ بندیال نے یہ کر دیا ہمارے ساتھ۔ تو وہ تھوڑی سی کریڈیبلٹی والے جج تھے، جو انت اب مچی ہے نا، ایسی انت تو کبھی نہیں مچی۔ لوگ جسٹس منیر کو بھول گئے ہیں، اب لوگ قاضی اور آفریدی کی مثال دیتے ہیں۔ اب کورٹ رپورٹر حسنات ملک کہتے ہیں کہ something big is expected in tomorrow's Supreme Court full court meeting۔
یعنی یہ حسنات ملک رپورٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کچھ ججز سے بھی ان لوگوں کے رابطے ہوتے ہیں, اگر یہ کہہ رہے ہیں تو شاید کچھ ہو جائے, لیکن میری ذات سے اگر آپ پوچھیں تو یزید کی بیعت کے علاوہ ان ججز کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ہر کوئی خان نہیں ہوتا. آج ہمارے لیے ایک مسئلہ کیا بنا, جب عمران خان جیل میں گئے تو اس کے بعد آپشن ایک ہی تھا کہ ججز کھڑے ہو جاتے. عمران خان نے جیل میں یہی سوچ کر سٹینڈ لیا ہوا ہے نا کہ اس ملک کی عدلیہ اور ججز ایک دن کھڑے ہو جائیں گے اور میں رہا ہو جاؤں گا, لیکن سارے ہی لیٹ گئے. خان قید ہونے سے پہلے کہتے رہے کہ یہ ملک تو جنگل کا قانون بن گیا ہے اور کیا میں نے اکیلے ذمہ داری اٹھائی ہے. تب سبھی ہنستے تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, کون سا جنگل کا قانون. یہ 2022 میں خان نے کہنا شروع کر دیا تھا جب باجوہ کا دور تھا کہ یہ ملک جنگل کا قانون بن گیا ہے اور آگے بنے گا. تباہی آ رہی ہے, بربادی آ رہی ہے, سب کچھ لٹ جائے گا, برباد ہو جائے گا. ایک سابقہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے وہ جانتے تھے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے, اسرائیل کے ساتھ معاملات کیا ہونے ہیں, روس کے ساتھ معاملات یوکرین کے معاملے میں کیا ہونے ہیں. باقی سارا وہ سب کچھ دیکھ پا رہے تھے. وہ عوام کو وہ باتیں جو سیکرٹ ہوتی ہیں کھل کے نہیں بتا سکتے تھے, لیکن وہ جانتے تھے کہ اس نظام نے کتنا نیچے گرنا ہے. وہ کہتے تھے کہ کوفہ کے لوگوں نے یزید کے خوف سے وہ ظلم ہونے دیا جو انسانوں نے نہ کبھی دیکھا اور نہ بعد میں کبھی دیکھیں گے. ایسا ظلم ہونے دیا کیونکہ وہ ڈرتے تھے. اسے ڈرایا ہوا تھا یزید کی فوج کے ایک جرنیل نے کہ تم نے اگر کوئی مدد کی حسین کی تو تمہیں نہیں چھوڑیں گے, گھر سے اٹھا لیں گے, تمہیں یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو عمران خان لوگوں کو کہہ دیتے تھے کہ خوف کے بت توڑ دو, کیونکہ وہ دیکھ سکتے تھے کہ آگے کیا ہونا ہے, کتنا ظلم یہ لوگ کریں گے. تو اب وہ سارا ظلم ہو رہا ہے. آئین بدل دیا, اپنے لیے لائف ٹائم استثناء لے لیا, نیا عہدہ تخلیق ہو گیا, پھر 5 سال کی ایکسٹینشن لے لی. اب 2030 میں بادشاہ سلامت ریٹائر ہوں گے. پھر امین الدین خان کو بھی نہیں جانے دے رہے, 2028 میں وہ اب ریٹائر ہوگا. اب سپریم کورٹ کا کوئی پرانا فیصلہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ پر بائنڈنگ بھی نہیں ہے. یہ ایک اور خطرناک چیز ہے. پہلے کیا ہوتا تھا کہ پرانے سپریم کورٹ کے فیصلے قانون کی حیثیت رکھتے تھے. اب فل کورٹ کا بھی فیصلہ ہوگا نا سپریم کورٹ کا, وہ کسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ بائنڈنگ نہیں ہوگا. تو یہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا, نیا کیس لا بنے گا, اور لکھے گا کون؟ امین الدین خان. تو سوچیں کیسے عسکری قانون بنیں گے, کیسے عسکری کیسز کے فیصلے آئیں گے, اور لوگوں کو ہو سکتا ہے چوری کرنے پہ پھانسیاں دے رہے ہوں, اور ہو سکتا ہے بڑے چوروں کو کہہ رہے ہوں کہ آپ کو ہم گولڈ میڈل دیتے ہیں. تو ہم صورتحال کو لائٹ لے گئے, سمجھ ہی نہیں سکے بطور نیشن کہ ہم کتنی مشکل میں پھنس چکے ہیں. صورتحال کبھی بھی اتنی خراب نہیں تھی جتنی اب ہے, لیکن اس میں رستہ ایک ہی ہے. آغاز اب ججز کو کرنا پڑے گا. آپ کو یہ کام اب کرنا ہوگا. آپ لوگوں نے 2022 میں خان کی نہیں سنی جب وہ کہہ رہا تھا کہ کھڑے ہو جاؤ. اچھا, ایک اور بڑی عجیب بات ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو سٹینڈ لیا, اب اس کی قدر آتی ہے کہ کتنا انہوں نے پریشر برداشت کیا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اب آئین بدلنا پڑ رہا ہے. دیکھیں, ایک وجہ آئین بدلنے کی تو عمران خان ہے 99%, لیکن 1% اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ججز ہیں جو سٹینڈ لے گئے, اور انہیں پتا تھا کہ عمران خان کی کوئی سزا یہاں پہ نہیں چلنی, تو 26ویں آئینی ترمیم لانی پڑی. اگر 26ویں آئینی ترمیم نہ آتی تو عمران خان نے باہر آ جانا تھا, اور ابھی عمران خان باہر ہوتے, پوری سیاست کر رہے ہوتے, اور کسی کا باپ بھی ان کا کچھ نہ بگاڑ سکتا. تو پھر آئین بدلا, 26ویں ترمیم لائے, اس سے عمران خان کا جیل میں رکھنے کا رستہ ہموار ہوا. پھر 27ویں ترمیم لائے. خان کو یہ کہتے رہے کہ 9 مئی پر معافی مانگو, خود ترمیم کر کے اپنے لیے تا حیات معافی لے گئے. اب کوئی قانون, کوئی آئین, کوئی ادارہ نہیں انہیں پکڑ سکتا, کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا. تو معافی منگوانی تھی عمران خان سے, اپنے لیے تا حیات معافی لے لی. آج فل کورٹ اب میٹنگ ہے, وہاں سے اجتماعی استعفے میرے خیال میں آنے چاہیے, اگر استعفوں کا سلسلہ شروع ہو ہی گیا ہے. لیکن یہ استعفے گمنامی میں جانے کے لیے نہیں آنے چاہیے, یہ استعفے آنے چاہیے ایک جد و جہد شروع کرنے کے لیے. امیجن جسٹس عائشہ ملک, جسٹس منیب اختر, جسٹس انوار الحق پنو, منصور علی شاہ, جسٹس اطہر من اللہ. اب پوری وکلاء کمیونٹی ان ججز کی عزت کرتی ہے. اگر کوئی بڑی مومنٹ یہ چلا سکتے ہیں تو یقین مانے یہی لوگ چلا سکتے ہیں, لیکن اگر یہ گمنامی میں چلے گئے تو سب ختم. اطہر من اللہ, منصور علی شاہ وغیرہ, یہ سارے تو افتخار چودھری کی ججز مومنٹ میں شامل تھے. اطہر من اللہ تو ڈرائیو کیا کرتے تھے. تو ان لوگوں کو وہاں سے تھوڑا سا سبق لینا چاہیے. کیا وکلاء کو ریلی کر سکتے ہیں؟ اور وکلاء اگر سارے کھڑے ہو جائیں, دیکھیں عمران خان کی ذمہ داری یہاں تک کی تھی کہ ہمارے سامنے پورے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا. اب ججز کا وقت ہے, ججز کو کچھ کرنا پڑے گا. بہرحال دیکھتے ہیں, کیونکہ آج ان کی فل کورٹ میٹنگ ہے,
تو دیکھتے ہیں کہ وہاں سے اس حوالے سے کیا فیصلہ سامنے آتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔